اب وہ عمل کہ جس سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، انسان کو رزق میں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، کثیر تعداد میں رزق اس کے پاس آتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے، اور یہ رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے۔ استغفار جو کرنا ہے اس سے رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی، وقت پر نماز ادا کرے، اس سے بھی رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ اور صدقہ و زکوٰۃ، صدقہ کرنے سے مال میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں رزق حلال کی کوشش کرے، حلال رزق ہمیشہ انسان کو کھانا چاہیے، ہمیشہ حلال روزی کھانے کمانے کی کوشش کرے، اپنی نسلوں کو بھی حلال کمائی کھلائے۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، سورہ واقعہ اس سورت کی تلاوت رزق میں برکت پیدا کرتی ہے۔ صبح جلدی اٹھیں، صبح کے وقت کے کام میں، صبح کے وقت کام کا آغاز کریں، صبح کے وقت میں کام کا آغاز کرنا، ان تمام چیزوں سے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھ کے صبح کے وقت میں کام کا آغاز کرنا۔ خلاصہ یہ کہ رزق میں تنگی کسی خاص ایک چیز کی علامت نہیں، بلکہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہمارے اعمال کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے، جس کا حل اللہ کے رضا کے مطابق زندگی گزارنا اور نیک اعمال میں اضافہ کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور لوگوں کے ساتھ میں اچھے رویے اختیار کریں، اور حسن سلوک صلہ رحمی کریں، لوگوں کے درمیان اچھے طریقے سے برتاؤ پیش کریں، اور صبح کے ٹائم پر جلدی اٹھے۔ یہ نہیں کہ مطلب صبح کی اذان ہوتی ہے تو ہم سب پڑے سوتے رہتے ہیں۔ جب رزق کے فرشتے رزق لے کے آتے ہیں تو ہم سب سوتے ہوتے ہیں، ہمارے دروازے بند ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ غیر جو ہمارے اسلام سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تک صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کی صفائیاں شروع کر دیتے ہیں، مگر ایک مسلمان ہے کہ جس کو پہلے اٹھنا چاہیے تھا، جس کے لیے پہلے اٹھنے کا حکم ہے، جس کو رزق کمانے کا، رزق کی جو برکتیں ہیں اس کو لوٹنے کا وقت تھا، اس وقت میں یہ انسان سو رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، صبح کے وقت میں اٹھ نہیں رہے ہیں، 9 10 بج جا رہے ہیں، لیکن انسان پھر بھی سو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے رزق میں کشادگی پیدا کرے، نمازیں پڑھے، برے کاموں سے بچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔